وہ خون کا قطرہ جو کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد فی سبیل اللہ میں بہایا جاتا ہے. وقطرۃ دمع، اور ایک آنسو کا قطرہ جو کہ انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کو یاد کر کے جب وہ اپنے گناہوں پر اشک ندامت بہاتا ہے تو یہ اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ محبوب ہے، اور اللہ رب العالمین اسی آنسو کے قطرے سے اس کی جہنم کو بجھاتے ہیں. اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ موتی سمت کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے اشک انفال. میرے محترم دوست، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بنو اسرائیل میں ایک شخص تھا اور پیشے سے کفن چور تھا. لوگ اپنے مردوں کو دفنا کر چلے جاتے، یہ رات میں جاتا، قبر کھودتا، کفن نکال لیتا اور پھر جیسے قبر تھی پہلے ویسے کر دیتا اور چلا. ساری زندگی اسی میں اس کی گزر گئی، لیکن دل کے اندر یہ کوک سی تھی، یہ تڑپ سی تھی کہ میری ساری زندگی میں نے یہ کام کیا، اب کون سی شکل و صورت لے کر میں اللہ رب العالمین کے دربار میں جاؤں، اللہ تعالیٰ کے سامنے میں کون سی صورت دکھاؤں. تو اسی تڑپ نے اسے ایک اپنی زندگی کے آخری لمحات میں ایک بڑا خطرناک فیصلہ لینے پر اس نے مجبور کیا. جس وقت اسے یقین ہوا کہ اب میں چند دنوں میں مر جاؤں گا، اپنے بچوں کو جمع کر کے کہا کہ میرے بچوں، میں بڑا گنہگار تھا اور میری اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں یہ شکل و صورت لے کر رب العالمین کے سامنے میں چلا جاؤں. تو ایسا کرنا، جس وقت میں مر جاؤں تو مجھے اچھی طرح جلا کر کوئلہ کر دو اور پھر اس کے بعد چکی میں ڈال کر اسے اچھی طرح پیسنا، اور اس کے بعد جب تیز و تند ہوا آئے تو کچھ ہواؤں میں بکھیر دینا اور کچھ پانی میں بہا دینا، تاکہ میں یہ صورت لے کر اللہ تعالیٰ کے سامنے میں کھڑا نہ ہوں اور اللہ رب العالمین پھر مجھے دوبارہ زندہ نہ کرے. اب شخص کے ذہن میں یہ تھا کہ اگر اس طرح کا ہو جائے تو شاید اللہ تعالیٰ پھر مجھے دوبارہ زندہ نہیں کرے گا، قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین آپ کو حکم دیں گے کہ میری امانت حاضر کر، ہواؤں کو، پانی کو حکم دیں گے کہ میری امانت حاضر کر، اور وہ بندہ ایک سیکنڈ سے پہلے اللہ رب العالمین کے دربار میں کھڑا ہوگا اپنے پورے وجود کے ساتھ. اللہ رب العالمین اس بندے پر اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ بتائے گا کہ تو نے یہ کیا، اور پھر جو کچھ اس نے آخری عمر میں کیا وہ بھی اللہ تعالیٰ اسے بتائے گا اور کہے گا کہ میرے بندے، تو نے کس سبب سے یہ کام کیا. میرے محترم دوست، وہ بندہ کہے گا کہ بی مخافتک یا ربی، یا اللہ بس تیرے سامنے کھڑے ہونے سے میں ڈرتا ہوں، تیرے خوف کی وجہ سے میں نے یہ کیا. میرے محترم دوستو، رب العالمین کا قرآن مجید میں یہ فرمان ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے تو ایسے بندے کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن ڈبل جنت عطا فرمائے. اللہ رب العالمین اس سے فرمائیں گے کہ میرے بندے، تو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا تھا اور اسی لیے تو نے یہ کام کیا، جا میں نے تیری زندگی بھر کے پاک کو دھل دیا، میری جنت دلہن بن کر تیرا انتظار کر رہی ہے، تو جنت میں داخل. رحمت نے کی وہ آؤ بھگت حشر میں جلیل، رحمت نے کی وہ آؤ بھگت حشر میں جلیل، مجھ کو ہوا گمان کہ میں بے قصور تھا. میرے محترم دوست، اور ایک عورت جو کہ پیشے سے بدکار تھی اور ساری زندگی اس نے اسی بدکاری میں گزار دیا. ایک مرتبہ وہ سفر کر رہی تھی، بہت زور کی اسے پیاس لگی، اس کے پاس جو کچھ پانی تھا ختم تھا، تو بڑی مشکل سے اس نے تلاش کیا یہ کنواں، اور وہ کنواں بھی پانی اس کی انتہا کو پہنچا ہوا. تو بڑی مشقت سے وہ اس میں اتری اور اس نے پانی پیا. اس وقت باہر آ کر اس نے دیکھا تو ایک کتا مارے پیاس کے وہ زمین کی مٹی چاٹ رہا. اس کے دل کے اندر رحم و کرم کے جذبات ابھرے. مارا کہ کتا ہے لیکن اس میں بھی ایسی ہی جان ہے جیسے کہ جیسے مجھے پیاس لگی تھی، شاید اسے بھی ایسی پیاس لگی. تو پھر وہ عورت اس کتے کو پانی پلانے کے لیے
پھر سے وہ اس کنویں میں داخل، بڑی مشقت سے اس نے پانی لیا، اپنے موزے میں پانی بھرا اور لا کر اس کتے کو ملایا. فشکر اللہ سعیها وادخلها وغفر لها، اللہ رب العالمین نے اس کے اس کام کی قدر فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی اور اسے جنت میں داخل کر دیا. تو میرے محترم دوستو، گویا کہ در دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو، دامن نچوڑ دیے تو فرشتے ہو گئے. کہ اللہ رب العالمین نے صرف اس کی اس رحم و کرم کی وجہ سے، اسی لیے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن یرحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. رحم کرنے والوں، رحمان تم پر رحم کرے گا، زمین والوں پر رحم کرو تو آسمان والا تم پر رحم. میرے محترم دوست، کتنے بھوکے ہیں، کتنے ننگے ہیں، کتنے پیاسے ہیں، کتنے مجبور ہیں. ابھی پاکستان میں جو سیلاب آیا ہوا کہ کتنے ایسے لوگ جو کھاتے پیتے ہیں کہ مغرب کی اذان ہو جاتی ہے لیکن ان کو سحری کے لیے کوئی چیز نہیں ملتی. کتنے ایسے صومال میں، کتنے ایسے میگادوشی میں، کتنے ایسے افریقہ میں ایسے مسلمان بچے ہیں اور انسان ہیں جو کہ بھوکے رہ رہ کر مر جاتے ہیں لیکن کھانے کا ایک دانہ کو نہیں ملتا. کبھی ہم نے اس جانب کی توجہ مبذول کی؟ میرے محترم دوستو، علامہ حالی فرماتے ہیں کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش پر. اور کبھی کبھی تو گنہگار اپنے توبہ سے وہ مقام حاصل کر لیتا ہے کہ اچھے سے اچھا متقی، پرہیزگار اور تہجد گزار، شب بیدار بھی اس مقام کو نہیں پا سکتا جو کہ یہ گنہگار اپنی توبہ کے ذریعے سے حاصل کر لیتا ہے. میرے محترم دوست، واقعات بہت زیادہ ہیں. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت جس کا کہ نام کے تعلق سے غامدیہ ذکر کیا گیا حدیث، تو اس سے زنا کا صدور ہو گیا. انسان ہے، گناہ ہو ہی جاتا ہے، لیکن یہ کہ گناہ کے بعد وہ مطمئن نہیں بیٹھ گئی. اس کے دل کے اندر ایک آگ سی لگ گئی کہ میں نے یہ غلط کام کیا ہے، رب العالمین کے سامنے کون سی شکل و صورت لے کر میں جاؤں. چنانچہ کچھ مہینے گزرنے کے بعد وہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فبما اطہرکی، میں تجھے کس چیز سے پاک کروں؟ تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھ سے بدکاری کا دور ہو گیا، آپ مجھے پاک کر دیں. حالانکہ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اس کی جو سزا ہے وہ یہ کہ پتھروں سے مار مار کر اس کی جان نکال دی جائے، لیکن اس نے اس دنیا میں ذلیل ہونا گوارا کیا، اللہ تعالیٰ کے سامنے ذلیل ہونے کی بجائے، آخرت کے دن تمام انسانوں کے سامنے ذلیل ہونے کے بجائے اس نے مدینے کے چند لوگوں کے سامنے ذلیل ہونا اس نے برداشت کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تجھے کیسے سنسار کر سکتا ہوں جبکہ تیرے پیٹ کے علامات یہ کہہ رہے ہیں کہ تیرے پیٹ میں بچہ ہے، جا رد عمل کے بعد آنا، اس وقت دیکھا جائے. میرے محترم دوست، چاہے تو کہیں بھی جا سکتی تھی لیکن بڑے صبر کے ساتھ ہو رہی. بچے کو جنم دینے کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئی اور کہنے لگی کہ اللہ کے رسول اس بچے کو لے لیجئے اور آپ مجھے سنسار کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پگلی، ابھی میں اسے سنسار کر دوں گا، تجھے سنسار کر دوں گا تو اسے دودھ کون پلائے؟ جا دودھ پلانا، جس وقت بچہ کچھ کھانے پینے لگے تو اس وقت تو چلی آ. اس نے 2-3 مہینے میں ہی بچے کو کچھ روٹی کا ٹکڑا وغیرہ دے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے. آ کر کہنے لگے اے اللہ کے رسول، اب یہ دیکھیے بچہ کھا رہا ہے، آپ مجھے سنسار کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پگلی 2-3 مہینے میں بھی کوئی کھاتا ہے، جا. اور کچھ دنوں کے بعد تو اس نے بچے کو کھانا پینا سکھایا، یہاں تک کہ بچہ جب 6 مہینے کا ہو گیا تو اس نے بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول بہت ہو گیا، اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، آپ اس بچے کو لے لیں اور مجھے سنسار کریں. میرے محترم دوست، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا اسے سنسار کریں. چنانچہ اس نے اپنے کپڑے، اپنے جسم کے کپڑے
اچھی طرح باندھ دی تاکہ اس کی بے حرمتی نہ ہو، اور اس کے بعد اسے سنسار کیا گیا یہاں تک کہ اس کی جان چلی گئی۔ اس کا جنازہ لایا گیا تو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جنازے کی نماز پڑھائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ کر پیچھے سے کھینچا اور کہنے لگے اتصلی علی زانیۃ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ایک بدکار عورت کی جنازے کی نماز پڑھیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کیا کہہ رہے ہو؟ واللہ لقد تابت توبۃ لو اقسمت بین اہل المدینۃ لکفتہم، اللہ کی قسم اس نے ایسی سچی توبہ کی ہے کہ اگر اللہ رب العالمین اس عورت کی توبہ کی وجہ سے سارے مدینے کے لوگوں کو بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے داخل کر دے گا۔ کیا نہیں دیکھتے کہ اس نے کس طرح اللہ رب العالمین کے لیے اس نے کیسی سچی توبہ کی اور کس طرح اس نے اپنے موت کو گلے لگایا۔ زاہد نگاہ کم سے کسی رند کو نہ دیکھ، زاہد نگاہ کم سے کسی رند کو نہ دیکھ، شاید کہ اس کریم کو تو ہے کہ وہ پسند۔ میرے محترم دوست، اور اسی طرح ایک اور صحابی جن کا نام حضرت معاذ بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بھی کچھ اسی طرح کی حرکت ہو گئی، اور وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے پاک کر دیں۔ آپ نے السلام نے فرمایا بکا جنون، پاگل تو نہیں ہو، دیوانے تو نہیں ہو، تم کو پتا ہے کہ اس کی سزا کیا ہوگی؟ تو کہا کہ اللہ کے رسول کوئی جنون نہیں، اور میں بالکل